ابھی باتیں چل رہی ہیں 28ویں ترمیم کی، پھر اس میں جناب ایک چیز یہ بھی آ رہی ہے کہ شاید ڈویژنز ہمارے پاس جو ہیں وہ کافی ہیں، اور ان ڈویژنز کو اگر ڈویژنز کو کنورٹ کر دیا جائے صوبوں میں، آل اوور پاکستان ڈویژنز ہیں، جتنے بھی ڈویژنز ہیں وہ صوبے بنا دیے جائیں. آپ سر پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ گئے، تو وہ ان سب کو اگر صوبے بنا دیا جائے تو وہ ایک آلریڈی یہاں پہ ایک سٹرکچر تو موجود ہے، تو اس کی طرف جایا جائے تو ہو سکتا ہے، پاسبلٹی ہے صوبے بنانے کی. اور شروعات جو ہیں وہ اگر بلوچستان سے کر دی جائے، ساؤتھ بلوچستان سے اور ساؤتھ پنجاب سے، تو میرے خیال میں سندھ کو اور کے پی کے کو اعتراضات کم ہوں گے. ایسا ہو سکتا ہے. یا دیر از اندر آپشن، سوری میں آپ کو یہاں پہ ذرا تھوڑا سا انٹرپٹ کر رہا ہوں. دوسری آپشن یہ ہو سکتی ہے کہ جناب وہ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ جناب انسٹیڈ آف گوئنگ فار دا پروونسز، نیو پروونسز، لوکل گورنمنٹ سسٹم کو دوبارہ سے ان پلیس لایا جائے جیسے مشرف کے دور میں تھا، اور لیکن اس کے جو فنڈز ہیں وہ چیف منسٹر ڈسپرس نہ کرے، کوئی کمیٹی بنا دی جائے. از دیر اے پاسبلٹی، ایسی کوئی پاسبلٹی ہے، ایسا کچھ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں اتنے فار ریچنگ چینجز ان دا کانسٹیٹیوشن اگر کوئی کرنے چاہ رہا ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اٹ شوڈ ہیو دا مینڈیٹ. تو ریفرینڈم کروا لیں نا، اگر ریفرینڈم کرا لیں زبیر صاحب. اس الیکشن کے کمیشن کے انڈر تو میں کچھ بھی نہیں ایکسیپٹ کروں گا. جو نیشنل اسمبلی کے اور پروونشل اسمبلی کے الیکشن میں وہ حرکتیں کر سکتے تو ریفرینڈم میں کیا کرے گا؟ وہ تو وہ کریں گے، رزلٹ وہ آئے گا جو کہ ضیاء الحق کے ریفرینڈم میں آیا تھا. تو وہ لیٹس ناٹ ٹاک اباؤٹ اٹ. میں کہہ رہا ہوں پہلے تو اصولی طور پر دس اسمبلی ڈز ناٹ ہیو دا رائٹ ٹو میک سچ overall overwhelming changes in the constitution of Pakistan. They have no right, they have no mandate. اور کیونکہ اس کا دیکھیں ایک طریقہ کار ہوتا ہے اس قسم کی چیزوں کا، جس طرح پروونسز کی بات ہے، مثال کے طور پر الیکشن کا وقت آتا ہے، کسی پولیٹیکل پارٹی کی اگر یہ تھنکنگ ہے کہ اس سے پاکستان کے مسائل حل ہوتے ہیں، they should form that this part of their manifesto, take it to the people during the election campaign. If they get the vote, they can do any change. پہلی بات تو اصولاً یہ اصولاً. So this representative body in the National Assembly does not have. Second چیز یہ ہے کہ یہ بالکل کچھ نہ کچھ تھنکنگ، جس طرح اگین انڈیا کی ایگزامپل دیں، انڈیا میں صوبے بنے ہیں، اسٹیٹس بنے ہیں 1947 کے بعد، یو پی چینج ہوئے ہیں، بہت سی دوسری چینجز آئی ہیں، اور جہاں جہاں ضرورت ہوتی ہے وہ چینج کرتے جاتے ہیں. اب پاکستان میں ہم نے ایک ایسی ضد پکڑ لی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ نیجی کو چینج ہی نہیں کرنا. اب اگر چینج ہی نہیں کرنا تو اسٹیٹس کو بھی پر بھی ایکسیپٹنس نہیں ہے کہ اسٹیٹس کو بھی خراب ہے اور چینج بھی نہیں کرنا. تو پھر کرنا کیا ہے؟ لوکل گورنمنٹ کا جو آپ نے مشرف صاحب کی ایگزامپل تھی، بالکل وہ تو اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے کسی چینج ہونے میں، وہ تو ایک آلریڈی آئین کا حصہ ہے. لیکن اس میں ایک چھوٹی سی چینج میں ذکر کر رہا ہوں، اس پہ آپ کی ان پٹ چاہوں گا کہ وہ اس وقت صوبوں کے چیف منسٹرز فنڈز ڈسپرس کرتے تھے، اس میں تھوڑی سی چینج کر دی جائے تو وہ آپ کے خیال میں ٹھیک ہوگا یا نہیں؟ نہیں دیکھیں نا، پہلے تو لوکل گورنمنٹ کو میں ایک ایگزامپل دینا چاہتا ہوں. جی جی، اسلام آباد ہمارا کیپٹل، وہاں 3 سال سے وہ لوکل گورنمنٹ کے الیکشن میں 3 سال سے، اگر آپ اسلام آباد میں الیکشن کرانے کے لیے تیار نہیں، آپ اتنے بڑی چینجز کی کیا بات کر؟ اب کراچی میں چاہے دھاندلی شدہ ہے یا جو بھی ہے، ایک لوکل گورنمنٹ ہے، اس کے فنڈز کا ڈسپرسمنٹ کا طریقہ آئین میں لکھا ہوا ہے. وہ مجھے اور آپ کو ہو سکتا ہے ڈفرنس آف اوپینین ہے. ایک تو پاکستان میں مسئلہ ایک اور بھی ہوتا ہے، اگر حکومت پروونس میں کسی پولیٹیکل پارٹی کی ہے، اسی پولیٹیکل پارٹی کا لوکل گورنمنٹ ہے، جیسے یہاں کراچی میں ہے، تو اس سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا لوکل گورنمنٹ سے، بیکاز ایگزیکٹلی وہی ہوگا جو پیپلز پارٹی کی ٹاپ لیڈرشپ کی تھنکنگ ہوگی. اگر وہ چاہتے کہ کراچی میں یونیورسٹی روڈ کھل جائے تو وہ کھل جائے گی. اگر وہ چاہیں گے کہ نہیں کھلے، اگر اس طرح سے سلسلہ چلتا رہے تو اسے لوکل باڈی، آپ لا جتنے مزید قانون بدلتے کوئی فرق نہیں پڑے. تو لوکل باڈی کا تو بالکل اس کا تو کوئی جواز ہی نہیں. پنجاب میں کیوں نہیں الیکشن؟ I mean, there's no answer to this. تو صوبے بنانے کی تو بالکل بات کی بات ہے، اس پہ تو کوئی جھگڑا نہیں ہے نا. لوکل گورنمنٹ ہے، آئین کا حصہ بھی ہے، لیکن نہیں کرواتی، ٹھٹائی ہے، جو مرضی کر لیں. بائی دا وے پی ٹی آئی کی بھی جب حکومت تھی 2018 سے، انہوں نے بھی نہیں کروائے تھے پنجاب میں الیکشن. تو یہ تو اس کا، اور صوبے بنانے کا جو ہے یہ اتنا سینسٹیو معاملہ.
I am by the way all for it. हमारा all for it in a sense कि जो भी structural changes करके meaningful change करके, लेकिन I think आपको जरूर आइडिया होगा कि सिंध में फॉर एग्जांपल अगर कोई कराची को नया सूबा बनाने की बात करता है तो इट्स अ नॉन स्टार्टर, इट्स सिंपली इट्स अ नॉन स्टार्टर. आप एक ऐसा पॉलिटिकल तूफान क्रिएट करेंगे और बाद में बैक आउट कर देंगे. लेकिन ये देखें, मैं जो आपसे पूछना चाहूँगा, मेरी तो राय एक अलग चीज़ है. ये इन सबको ऑन बोर्ड, पीपल्स पार्टी को, पीपल्स पार्टी की लीडरशिप को, और ये ऑन बोर्ड क्यों नहीं ले लेते, उनसे डिस्कस क्यों नहीं करते? या किया है उन्होंने डिस्कस, या हमें नहीं पता, या हमारे सामने नहीं लाया गया कि जनाब ये जो बातें हो रही हैं कि कराची को मतलब कि यहाँ पे होती है ना, र्यूमर्स चल रही होती हैं, या ड्राइंग रूम टॉक्स हो रही होती हैं ज़ुबैर साहब, और कोई इवन सिगार के ऊपर, आप समझ रहे हैं ना, तो वो उसमें जनाब ये डिस्कशन चल रही होती है जनाब कि कराची को एक नया या फेडरल गवर्नमेंट के अंडर दे दिया जाए, गवादर को फेडरल गवर्नमेंट के अंडर दे दिया जाए. तो इसमें पॉलिटिकल पार्टीज़, और अगर कराची की बात अगर सिर्फ की जाए तो कराची की लीडरशिप जो है उससे कोई डिस्कशन ऐसी हुई, उससे कोई बातचीत ऐसी हुई, क्या उन्होंने कोई नोट दी? अच्छा, इसके दो जवाब है. एक ये हम सारे इस डिस्कशन में सारी जो आप बात नहीं कर रहा, जनरली बात करते हैं कि जब हम ये कहते हैं कि फेडरल हुकूमत के अंडर दे दिया जाए कराची को, नहीं मैं नहीं कह रहा, मतलब ये तो बात नहीं, जो भी जनरली बात जब होती है तो एक अजम्पशन है कि हमारी जो फेडरल गवर्नमेंट है वो बड़ी एफिशिएंट, वो बड़ी कॉम्पिटेंट है, वहां कोई करप्शन नहीं है, और अगर जैसे ही ये फैसला होगा, मुश्किल सियासी फैसला, तो जबरदस्त तो होना शुरू हो जाएगा कराची. ये किसने तय किया कि फेडरल गवर्नमेंट ज्यादा कॉम्पिटेंट है या प्रोविंशियल गवर्नमेंट? ये किसने तय किया कि कौन ज्यादा करप्ट है? ये किसने तय किया कि मायूसी किसने ज्यादा फैलाई? यही फेडरल गवर्नमेंट है ना, रेलवे उन्हीं के अंडर है ना, पीआईए उन्हीं के अंडर थी 50 साल से. ये जितनी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, पब्लिक सेक्टर कंपनीज हैं, उनकी जो बदहाली है वो किसके अंडर है? फेडरल हुकूमत के अंडर. और वहां फाइनेंस मिनिस्ट्री और फलानी मिनिस्ट्री और फलानी मिनिस्ट्री कौन सी तीर मारे हुए उन्होंने कि जी वो ये क्लेम करे कि ये कराची अगर फेडरल हुकूमत के अंडर कर दिया जाएगा तो जब आप कराची इज सो इनडिफरेंट कि जब हम इस्लामाबाद जाते हैं और या लाहौर जाते हैं तो हम तो दंग रह जाते हैं. ओवरहेड ब्रिज बने हुए हैं, अंडरपासेस बने हुए हैं, ब्यूटिफिकेशन हुए, रोड्स की इंफ्रास्ट्रक्चर इतना खूबसूरत. तो और जो शहर सबसे ज्यादा वो देता है आपको रेवेन्यू इकट्ठा करके देता है, उसकी बदहाली आप जाके देख लें, आप इंडस्ट्रियल जोन विजिट कर लें तो आपको पता चल जाएगा कितनी बदहाली. बाकी दूसरी बात आपकी तो शायद आपकी नॉलेज में होगा, बट बाकी अवाम की नॉलेज में 65% कराची तो है ही फेडरल हुकूमत के अंडर. मेयर के अंडर तो 35% आता है सिर्फ. डिफेंस, क्लिफ्टन, सारा फेडरल ऑर्गेनाइजेशन उसको रन करती है. तो 35% की बात अगर होती है कि 35% बाकी जो बचा है तो वो उसको ठीक करने के लिए आप फेडरल हुकूमत के अंडर देते. सो दीज आर ऑल, बाय द वे अगेन ये बड़ी अच्छी बात है, डिबेट करने की बात है. 28वीं अमेंडमेंट आ रही है, नहीं आ रही है, बन रहा है, नहीं बन रहा, मुझे नहीं पता. मुझे तो मुराद अली शाह का स्टेटमेंट मैंने पढ़ा था कि हमें तो पता ही नहीं, सिवाय मीडिया में ही 28वीं अमेंडमेंट की बात हो रही है, बाकी तो हमने कुछ नहीं.